بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اتوار کے دن کا وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، یا جلیلو کا وظیفہ۔ ایک بار اس وظیفہ کو کر لو، ساری دنیا قدموں میں ہوگی۔ شام تک وہ معجزہ ہوگا، رزق دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ صرف اور صرف اس عمل کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ یا جلیلو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے بلند مرتبے والا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یا جلیلو بلند مرتبے والا۔ اس عمل کو ایک دفعہ لازمی کریں۔ یا جلیلو کا وظیفہ اپنی زندگی میں اتوار کے دن ایک دفعہ لازمی کر لیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ وظیفہ کرنا کس طرح سے ہے، وہ طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بارہا بار آزمایا ہوا وظیفہ ہے، ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ یا جلیلو یہ وظیفہ اللہ پاک کا اس میں صفاتی نام ہے۔ اس کا وظیفہ اگر ایک دفعہ آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالی مال و دولت اس قدر آئے گا کہ ساری زندگی ختم نہ ہوگا۔ عزت آبرو معاشرے میں اس قدر بڑھ جائے گی کہ لوگ جھک کے سلام کریں گے۔ عزت آبرو بے انتہا ہوگی معاشرے میں، مال و دولت، رزق، برکت، عزت آبرو بے تحاشا ہو جائے گی دوستو۔ لوگ حسرت کریں گے آپ جیسا بننے کے لیے۔ صرف اور صرف اپنی زندگی میں اس وظیفہ کو ایک دفعہ لازمی کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ اپنے فائدے آپ کو خود بتائے گا۔ اس کا اثر یہ وظیفہ آپ کو خود بتائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ایک ہی دن کے کرنے سے اللہ پاک کے حکم سے اس قدر آپ کی زندگی بدل جائے گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایک دفعہ اس عمل کو لازمی کریں آپ، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بہت آسان وظیفہ ہے، 10 سے 15 منٹ کا صرف وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، زندگی میں جو بھی پریشانیاں مصیبتیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، رزق کی کمی کو، مال و دولت کی کمی کو ختم کرنے کے لیے، خواہ کوئی بھی تنگ دستی مصیبت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک دفعہ اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بہت مجرب عمل ہے، بہت نایاب وظیفہ ہے عزیزان محترم۔ اس کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ صرف چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ اس کو ایک دفعہ کریں، 10 سے 15 منٹ کا وظیفہ ہے، اور یہ 10 سے 15 منٹ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی وقت بنا دے گا۔ یہ وظیفہ سب سے قیمتی وقت بنا دے گا۔ اس وظیفہ کو کریں، 10 سے 15 منٹ آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ اگر یہ عمل آپ 10 سے 15 منٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ خواتین کر سکتی ہیں، مرد حضرات کر سکتے ہیں، میرے بھائی کر سکتے ہیں، بہنیں کر سکتی ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ عمل کرنا کس طرح سے ہے یہ آپ نے لازمی سمجھ لینا ہے۔ عمل کس جگہ بیٹھ کے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، تعداد کیا ہے، یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، یہ بس غور سے سمجھ لیں۔ طریقہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے یہ ایک لازمی کام میں آئے گا۔ زندگی میں جو بھی آپ کی پریشانی ہے، تنگ دستی یا مصیبت ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی دفعہ وظیفہ کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، طریقہ آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، بس یہ آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ عمل کو کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، کیونکہ طریقہ آ گیا نا تو سمجھ لیں کام ہو گیا آپ کا۔ وظیفہ پھر لازمی کام میں آتا ہے، وظیفہ کا طریقہ آنا چاہیے، اجازت، عامل کی اجازت کا ہونا لازمی ہے۔ اجازت بھی آپ کو میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ وظیفہ کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لیں بس۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ یا جلیلو کا وظیفہ ہے دوستو، یہ کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی بھی بیماری کے لیے کر رہے ہیں، چاہے خود بیمار ہیں یا آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں،
وہ طریقہ الگ سے ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ اگر کسی بیمار کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے دوستو مٹی کا برتن کوئی رکھ لینا، اپنے پاس مٹی کا پیالہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، مٹی کا گلاس رکھ لیں، اس میں پانی بھر لینا ہے، ٹھیک ہے، مٹی کے پیالے میں یا گلاس میں پانی بھر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، فجر ظہر عصر کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ عمل کریں، پانی کا جو پیالہ ہوگا اسے سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے، جو بھی کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے بس صرف اس کو پانی پلانا ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ کے پاس ہے یا نہیں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، وہ کوئی نہیں ہوتا، بس صرف پانی اس کو پلانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو، چاہے تسبیح پہ پڑھ لیں چاہے انگلیوں پہ پڑھ لیں، 114 مرتبہ پوری طرح، ٹوٹل 114 مرتبہ تعداد کے ساتھ آپ نے جو ہے یا جلیلو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پوری تعداد 114 ہونی چاہیے دوستو، 114 مرتبہ آپ نے یا جلیلو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد یہ عمل میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، بھائی بھی کر سکتے ہیں، جس مرضی مریض، چاہے آپ کو کوئی عزیز ہے، جاننے والا ہے، جو مرضی ہے، جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو 2 سے 3 دن یہ عمل کر کے پلائیں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی اور پرانی سے پرانی بیماری ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 114 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ یا جلیلو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھ کر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ بڑی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ اپنے لیے، اپنے کسی عزیز کے لیے، چاہے وہ آپ کے پاس رہتا ہے یا دور ہے، عمل کرنا چاہ رہے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی ذرا اب غور سے سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ مال و دولت کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، رزق کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، خواہ کسی بھی مقصد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، میری کوئی بہن کرنا چاہ رہی ہے، بھائی کرنا چاہ رہا ہے، خواہ وہ کوئی بھی کرنا چاہ رہا ہے، کرنا کس طرح سے ہے یہ اب آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے دوستو۔ یہ عمل کرنے کے لیے عصر کی نماز کے بعد، مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد یہ کریں، گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، دنیا کے جس مرضی کونے میں آپ بیٹھے ہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب عمل کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے آپ نے، اس کے بعد میں آپ کو اجازت دوں گا، عمل سمجھ لیں اس کے بعد اجازت ہوگی۔ مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، پاک صاف جگہ پہ باوضو بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ مقصد آپ نے دل میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، مال و دولت کے لیے کر رہے ہیں، رزق کے لیے کر رہے ہیں، گھریلو کوئی پریشانی ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، بس خواہ کوئی بھی مقصد ہے آپ کا، وہ مقصد آپ کا آپ کے دل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اتوار کے دن یہ عمل کرنا ہے دوستو، ٹھیک ہے، اتوار کے دن یہ عمل کرنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ دل میں رکھنا ہے آپ نے، اس کے بعد اول آخر 7 مرتبہ دوستو درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ، 7 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے درود پاک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مقصد آپ کا آپ کے دل میں ہونا چاہیے، جس مقصد کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے دل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 114 مرتبہ یا جلیلو کا ورد کرنا ہے، پوری تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے دوستو، چاہے تسبیح لے لیں چاہے انگلیوں پہ پڑھ لیں، بس خیال یہ رہے کہ 114 مرتبہ پورا پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، نہ کم نہ زیادہ، 114 مرتبہ یا جلیلو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے،
پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ کوثر 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے دوستو۔ پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، وہ مقصد دعا میں اللہ پاک سے بیان کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی عمل سے، اتوار کے ایک ہی دن کے عمل سے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ اگر ایک دفعہ میں عمل نہیں ہوتا تو آپ اگلے اتوار پھر یہ عمل کریں، کم از کم 3 مرتبہ یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اتوار والے دن کرنا ہے، اگر نہیں ہوا تو اگلے اتوار کریں، پھر بھی نہیں ہوا تو اگلے اتوار کریں، کم از کم 3 ہفتے آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی یقین کے ساتھ کریں، آپ کا کام پہلے ہفتے ہی ہو جائے گا، پہلی دفعہ ہی آپ کا کام ہو جائے گا، یقین کے ساتھ بس کرنا ہے۔ اگر پہلی دفعہ نہیں ہوتا تو دوسری دفعہ کریں، تیسری دفعہ کریں، تیسری دفعہ ہر حال میں آپ کا کام ہوگا ہی ہوگا۔ یہ عمل ہم نے جن لوگوں کو بھی بتایا، ہمارے جو بھی جاننے والے تھے، جنہوں نے بھی کیا یہ عمل، پہلی دفعہ میں ہی کام ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اگر پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہوتا تو دوسری تیسری دفعہ ہر حال میں ہو جاتا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں لازمی کام میں آتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت لوگوں نے اس وظیفہ سے فائدہ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ مال و دولت کہ سمجھ لیں خزانے مل گئے ان کو، ٹھیک ہے۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کی زندگی پوری طرح سے بدل جائے گی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی لازمی پورا ہوگا۔ باقی کسی بھی چیز کی اگر نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت، جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، مجھے لائک کرتے ہیں، مجھے شیئر کرتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے میری پوری ویڈیوز میں سے جو وظائف میں نے بتائے ہوئے ہیں، جو عملیات بتائے ہوئے ہیں، انہیں پوری طرح سے اجازت ہے، وہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی لازمی کام ہوگا، پوری طرح سے ان کو اجازت ہے۔ باقی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔